وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك جیلانی۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، مرشد کامل جانشین حضور مفتی اعظم، وارث علوم اعلی حضرت شہزادہ مفسر اعظم سیدی حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تیسرے عرس پاک کی اس تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 14 ذی القعدہ 1361 ہجری میں ہوئی اور انگریزی تاریخ 23 نومبر 1942 ہے۔ منگل کا دن تھا جب آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے، چونکہ والد ماجد کا نام ابراہیم رضا ہے، اس لیے اس نسبت سے ان کا نام اسماعیل رضا رکھا گیا۔ عرفی نام اختر رضا ہے اور اسی نام سے آپ مشہور ہیں۔ تخلص بھی اختر ہی ہے، اور جو ازہری لکھا جاتا ہے وہ دراصل علمی حوالے سے ہے کہ جامع ازہر سے آپ کی فراغت ہے، مصر کی مشہور یونیورسٹی، اس حوالے سے ازہری تسمین مطلب علماً لکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعلی حضرت سے کیا رشتہ تھا، آپ کا نسب کیا ہے، وہ سماعت فرمائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے مفسر اعظم حضرت ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کے صاحبزادے حضور تاج الشریعہ، یعنی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد مفسر اعظم حضرت ابراہیم رضا، ان کے والد حجت الاسلام حامد رضا، ان کے والد اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت ان کے پردادا، اور والدہ کی طرف سے جو نسبت ہیں اعلی حضرت کے چھوٹے صاحبزادے سرکار حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی صاحبزادی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ہے، یعنی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا ہے۔ تو اتنی عظیم نسبت، اتنا عظیم گھرانہ، تو آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ والد مفسر اعظم، دادا حجت الاسلام، پردادا اعلی حضرت، نانا حضور مفتی اعظم، تو اتنے عظیم علمی ماحول میں جو شخصیت پروان چڑھے گی تو وہ تاج الشریعہ کی شخصیت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنا عظیم خاندان ملا، تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والدہ ماجدہ سے ہی ناظرہ قرآن ختم کیا، اور ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد حضور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ مفسر اعظم حضرت ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا۔ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے جب حضور تاج الشریعہ ہوئے تو ان کے والد ماجد نے بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا، دعوت رکھی، دارالعلوم منظر اسلام کے طلباء کو مدعو کیا، علماء کو مدعو کیا، شہر کے معزز شخصیات تشریف لائی اور آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، اور حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور انہیں بھی عریضہ پیش کیا کہ حضور اپنے نواسے کی تسمیہ خوانی ہے، بسم اللہ خوانی ہے، آپ کے نواسے کی اس تقریب میں تشریف لائیں اور آپ ہی بسم اللہ خوانی فرمائیں۔
سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور انہوں نے ہی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ خوانی کرائی. یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بزرگان دین کے سیرت پاک سے درس حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جائے تو تب کسی بزرگ کو لے آئیے, کسی بڑے عالم کو لے آئیے, کسی بڑے مفتی کو لے آئیے, کسی بڑے شیخ کو لے آئیے, کوئی بڑی شخصیت کو گھر میں بلوا لیجئے اور وہ بسم اللہ خوانی بچے کی کرے. یعنی قرآن شریف پڑھنے کا آغاز کسی بزرگ شخصیت کے ہاتھوں ہو, پھر فاتحہ ہو, دعوت ہو, لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. بہرحال یہ بزرگان دین کا معمول ہے. الحمدللہ اس طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ کسی بزرگ کے نام سے بچے نے قرآن شروع کیا, کسی بزرگ کی دعا سے بچے نے اپنا علمی اور تعلیمی ماحول شروع کیا ہے, اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ والدہ ماجدہ سے ناظرہ قرآن ختم کیا, ابتدائی کتابیں والد ماجد سے پڑھی, پھر باقاعدہ بریلی شریف کے دارالعلوم منظر اسلام میں آپ کا داخلہ کرایا گیا. وہاں پر آپ نے درسی کتابیں درس نظامی کی تکمیل فرمائی اور پھر جب آپ فارغ ہو گئے اس کے بعد والد ماجد کی خواہش تھی, چونکہ وہاں پر بریلی شریف کے مدرسے میں ایک مصر کے شیخ تھے, وہ عربی ادب پڑھایا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم سے بڑا لگاؤ تھا, کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا. اس زمانے کے علماء فرماتے ہیں تاج الشریعہ کو دیکھا کہ ان کو کتاب سے بڑا لگاؤ تھا. کوئی بھی نئی کتاب آتی اس کا مطالعہ کرتے, پڑھنے کا بڑا شوق تھا. حتیٰ کہ راستے میں بھی چلتے چلتے کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. مسجد جاتے وقت بھی راستے میں بھی جہاں موقع مل جاتا کتابوں کا مطالعہ کیا. حضرت کو علم کا بڑا شوق تھا, کتابوں کا بڑا شوق تھا. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ دارالعلوم میں مصر کے ایک شیخ تھے, شیخ مصری. وہ صبح میں ان کا معمول تھا کہ جو خبریں ہوتی تھی وہ خبریں معلوم کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت جو نیوز تھی, یہاں پہ جو پیپر آتے تھے, انگلش پیپر آتے تھے یا ہندی پیپر آتے تھے یا اردو پیپر آتے تھے, تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے استاذ کو اردو نیوز کو عربی میں پڑھ کر بتایا کرتے تھے. اردو کا ترجمہ عربی میں کرتے, ہندی کا ترجمہ عربی میں کرتے, پھر اسی طرح سے انگلش نیوز کو عربی میں کنورٹ کر کے بتایا کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں بھی, زمانے طالب علم میں بھی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عربی بھی بہت اچھی تھی, انگلش بھی بہت اچھی تھی اور اردو تو مادری زبان ہی تھی. یعنی یہ تمام زمانے بہت اچھے انداز میں حضرت بولا کرتے تھے. تو عربی سے اتنا لگاؤ دیکھ کر کے جو شیخ مصری تھے انہوں نے سوچا کہ حضرت کو مصر بھیج دیا جائے. اس زمانے میں سب سے ابھی بھی مشہور یونیورسٹی ہے مصر کی, جامع ازہر, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو حضرت کو وہاں پر بھیجنے کا فیصلہ ہوا. والد محترم کی بھی خواہش تھی ان کے صاحبزادے مصر جا کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. عزیزان گرامی, لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا. سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے نہیں جانا چاہتے تھے کہ وہ 3 سال جو مصر میں رہے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت نہ ملی. یعنی وہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت, ان کا فیض, ان سے روحانی فیض, ان سے اکتساب فیض کرنا, یہ سب سے مقدم رکھا کرتے تھے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ کاش وہ 3 سال مصر میں نہیں, وہ کاش حضور مفتی اعظم کی صحبت میں ہی گزرتے. اس لیے کہ ایک گھڑی ان کے ساتھ گزارنا مطلب سالوں کی محنت کے برابر. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو علم حضور مفتی اعظم کا علم تھا کہیں پر ایسا علم دیکھنے کو نہ. عزیزان گرامی, بہرحال والد ماجد کی خواہش اور لوگوں کے اصرار پر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مصر روانہ ہو گئے. جامع ازہر میں وہاں پر آپ نے کلیت اصول الدین PA کورس آپ نے کیا, اصول قرآن و حدیث اس پر آپ نے ریسرچ کیا اور 3 سال تک وہاں پر رہے. اور وہاں پر مصر میں, چونکہ مصر میں عربی زبان ہے
اور وہاں پر سب سیلیبس عربی میں ہے، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند سے تشریف لے گئے، لیکن قربان جائیے آپ کے علم، آپ کے حافظے اور آپ کی علمی لیاقت کے حساب سے آپ دیکھیں، جامع ازہر کی یونیورسٹی میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اول مقام پر کامیاب ہوئے، اول پوزیشن حاصل کی۔ پورے مصر میں سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی پوزیشن پر رہے، اول پوزیشن پر رہے۔ چنانچہ مصر کے صدر انہوں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اوارڈ سے بھی نوازا، اوارڈ بھی دیا۔ جب مصر سے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس لوٹنے والے تھے، خط لکھا، بتایا کہ یہاں پر اول پوزیشن حاصل ہوئی، آپ کے خانوادے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علامہ تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی خط لکھا اور دعاؤں سے نوازا۔ پورے خانوادہ بریلی نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعاؤں سے نوازا، داد و تحسین پیش کی۔ پھر آپ کی آمد بریلی شریف میں ہونے والی تھی، ایک جشن کا ماحول تھا، لوگ استقبال کے لیے بریلی شریف کے اسٹیشن پر پہنچے، سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں پہنچے۔ آپ اندازہ لگا حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتنی محبت تھی کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنفس نفیس بریلی شریف کے اسٹیشن پر پہنچے، حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تو حضور تاج الشریعہ کو گلے لگایا، ان کا استقبال کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ کر کے خوش ہوئے، کہا کہ اختر میاں سنا ہے کہ جو مصر جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں، جامع ازہر جاتے ہیں تو بدل جاتے ہیں، لیکن اختر میاں تم مصر جا کر کے بھی بدلے نہیں، یعنی جامع ازہر یا وہاں مصر کی آزاد خیالی، وہاں کا لباس، وہاں کا تہذیب و تمدن تاج الشریعہ کو بدل نہ سکا۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش ہوئے اور اپنے نواسے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی محبت فرماتے تھے۔ اسی دوران جب آپ مصر میں تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کے والد ماجد حضور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو۔ جب یہ خبر ملی تو بڑی تکلیف ہوئی حضرت کو، لیکن صبر کیا انہوں نے اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ جب مصر سے تعلیم حاصل کر کے تشریف لائے، دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کا جو مدرسہ ہے اس میں آپ تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ کچھ دنوں بعد حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو صدر المدرسین بنا دیا، اور جو دارالافتاء تھا وہاں پر مفتی آپ کو بنا دیا گیا۔ جو بھی فتوے آتے، استفتے آتے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جواب دیا۔ پھر معمول تھا درس و تدریس کا، درس قرآن آپ دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، بخاری شریف اور مسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ سوالات کیا کرتے تھے، ان سوالوں کا جوابات حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آڈیو کی شکل میں دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، دارالافتاء پر آپ مامور ہوئے، مدینہ شریف سے ایک سوال آیا، مرکز اسلام مدینہ شریف سے سوال آیا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال، اس استفتاء کا جواب لکھا، اور جواب جب آپ نے لکھا وہ فتویٰ بحر العلوم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے داد و تحسین پیش کی اور جواب کو سراہا۔ پھر وہ جواب فتویٰ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی جواب کو ملاحظہ فرمایا اور بہت خوش ہوئے، داد و تحسین پیش کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے دارالافتاء، مرکزی دارالافتاء، رضا دارالافتاء، وہاں پر آپ نے مفتی کی خدمت سر انجام دی۔ جو بھی سوالات آتے وہ جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ عنایت فرمائے۔ حضرت کے وصال کے بعد پھر مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی، آپ کو قاضی القضات فی الہند اس منصب پر فائز کیا گیا، اور حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا جانشین بھی مقرر کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ حضرت آپ کے بعد آپ کا کون جانشین ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا تب اس کا اعلان کر دیا جائے، جب وقت آئے گا تو اس کا اعلان ہو جائے گا۔ پھر حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اخیر وقت میں
1981 میں ان کا وصال ہوا، اس سے قبل انہوں نے تحریر فرما دیا کہ اختر میاں کو میں اپنا جانشین مقرر کرتا، یعنی حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں اپنا جانشین مقرر کیا ہوگا وہ ذات کتنی عظیم ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جواب لکھا کرتے، غالباً ہندوستان میں وہ پہلے مفتی ہوں گے جو انگلش میں سوال آتا تو انگلش میں جواب دیتے، عربی میں سوال آتا تو عربی میں جواب دیتے، ہندی میں سوال آتا تو ہندی میں جواب دیتے، یعنی بیک زبان 3 زبانوں میں فتوا دیا کرتے تھے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، اور حضرت کو تقریباً 15 زبانوں پر عبور تھا، 15 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، بول بھی لیتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے حضرت نے دینی خدمات سر انجام دی، اور آپ کی سرپرستی میں آپ ہی نے ماہنامہ ایک رسالہ شروع کیا، سنی دنیا، بریلی شریف سے یہ نکلتا تھا، اس میں حضرت کے فتاوے تحریر ہوتے، پابندی سے یہ رسالہ جاری، مطلب ہر مہینے یہ اس کی طباعت ہوتی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو 36 علوم و فنون میں مہارت یا اس سے زیادہ، قرأت عشرہ کے ماہر تھے، اور قرآن عظیم کی تلاوت مصری لب و لہجے میں لاجواب کیا کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور خطابت بھی، تقریر بھی 3 زبانوں میں کیا کرتے تھے، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر پروگرام ہوتا تو وہاں پر اردو میں تقریر ہوتی، عرب ممالک میں تشریف لے جاتے، مصر میں، سعودی عرب میں، دوسرے عرب ممالک میں، وہاں پر حضرت عربی میں تقریر کیا کرتے، یورپ کنٹریز میں تشریف لے جاتے تو وہاں پر انگلش میں تقریر کیا کرتے تھے۔ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ کے اختر میاں کو کئی زبانوں پر ملکہ تھا، حضور تاج الشریعہ کو کئی زبانوں پر ملکہ تھا، اردو زبان تو ان کے گھر کی تھی، عربی زبان تو مذہبی زبان ہے، اس طرح سے انگلش بھی روانی کے ساتھ بولا کرتے تھے، یعنی وہ جس جگہ پر جاتے اس حساب سے اس زبان میں تقریر فرماتے، اور حضرت محدث کبیر جگہ اور تحریر فرماتے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوے کو پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی تحریر یاد آ جاتی۔ سبحان اللہ، واقعی وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں ہمارے تاج الشریعہ کہ محدث کبیر بڑے پائے کے عالم، اور علامہ ضیاء المصطفیٰ فرما رہے کہ حضور تاج الشریعہ کی تحریر پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی تحریر یاد آ جاتی۔ یعنی عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ، بچپن میں ہی آپ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہو گئے، بہت سے لوگوں سے آپ کو خلافت حاصل ہے، اکابر علماء اہل سنت ان سے بھی خلافت حاصل ہے۔ تقریباً 20 سال کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے خلافت آپ کو اجازت ملی۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ میلاد شریف کا پروگرام تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدعو تھے، پروگرام چل رہا تھا، سرکار حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، لوگوں سے کہا اختر میاں کو بلاؤ، حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قریب بیٹھ جاؤ، حضرت قریب ہو گئے، حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جملہ سلاسل کی خلافت وہ اجازت عطا فرماتا، اپنا جانشین مقرر کیا، تمام سلاسل کی خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اس موقع پر اکابر علماء اہل سنت تشریف فرما تھے، حضور مجاہد ملت تشریف فرما تھے، حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر تمام سلاسل کی خلافت و اجازت حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا، اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھی عطا ہوا وہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم میں پڑھایا، بریلی شریف میں پڑھایا، مصر گیا وہاں پر بھی پڑھا میں نے اور پڑھایا، دیگر جگہوں پر میں نے علم حاصل کیا، لیکن حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک گھڑی علم سیکھنا کئی سال کی محنت کے برابر تھا۔
یعنی ایک گھڑی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کر لینا کئی سال کے برابر تھا. تو بتاؤ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوا سرکار حضور مفتی اعظم کا کی عطا ہے. اسی لیے کیا خوب کہا نگاہیں مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، نگاہیں مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی واقعی کرم نوازی ہے حضور تاج الشریعہ پر. علمی فیضان ہے، روحانی فیضان ہے، اور کیوں نہ ہو اتنے فیضان، یعنی والد ماجد مفسر اعظم کا فیضان، نانا حضور مفتی اعظم کا فیضان، دادا حجت الاسلام کا فیضان، پر دادا اعلی حضرت کا فیضان. تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ایک ہم جہت شخصیت ہے. ان کی پرسنالٹی ایک ورسٹائل پرسنالٹی ہے. علم فقہ کے حوالے سے، علم حدیث کے حوالے سے، علم تفسیر کے حوالے سے، علم تاریخ کے حوالے سے، اور محبت رسول کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو بے مثال پائیں گے. حضرت جہاں بھی جاتے مقبولیت ایسا لوگوں کا جم غفیر ہوتا. جو حضرت کے تبلیغی دورے ہوا کرتے تھے، یعنی لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مرید ہو جایا کرتے تھے، اور پوری دنیا میں نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. الحمدللہ ہم بھی حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم بھی ان کے مرید ہیں. ہمیں اس بات پر جتنا فخر کریں، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب. الحمدللہ حضرت بھی مجھ پر بہت کرم فرماتے تھے. جب بھی ملاقات ہوتی تو حضرت مجھ کو نام کے ساتھ یاد کرتے تھے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ کہ حضرت کے ساتھ جو بھی اکتساب فیض کرنے کا مجھے موقع ملا، وہ تاریخی لمحات ہے، وہ جب بھی یاد آتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. حضرت نے الحمدللہ کچھ اجازت بھی عطا فرمائی، دلائل الخیرات شریف کی بھی اجازت ہے. حضرت کی دعائیں ہیں الحمدللہ. ایک میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ کسی نے جھوٹا کیس ہم لوگوں پر کر دیا، کمپلین ہو گئی، پولیس تلاش کر رہی تھی. اب ایسا ہوا کہ مطلب کل سرنڈر ہونا ہے. میں نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے میسج کیا کہ حضرت مجھ پر جھوٹا کیس ہو گیا ہے، دعا فرما دیجیے. پھر اس کے بعد میں پولیس میں سرنڈر ہو گیا، کورٹ میں پیش کیا گیا ہم لوگوں کو. اس کے بعد شام کا وقت تھا، عصر کے بعد موبائل چونکہ میں گھر پر ہی چھوڑ گیا تھا، عصر کے بعد موبائل پر جواب آیا کہ اللہ فضل فرمائے، جھوٹے کیس سے نجات عطا فرمائے. جو بھی حضرت کے جملے تھے مکمل طور پہ یاد نہیں، لیکن حضرت نے دعا فرمائی اثر بعد. اور پھر تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ وہ جج جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی کو ضمانت نہیں دیتا تھا، کسی کو بیل نہیں دیتا تھا، لیکن ادھر حضرت کی دعا ہوئی، ادھر اس جج نے میرے لیے ضمانت کا آرڈر کر دیا. پولیس محکمہ پریشان تھا، لوگ پریشان تھے، قانون داں پریشان تھے، وکیل پریشان تھے کہ یہ ایک دن میں بغیر پولیس کسٹڈی میں جائے ہوئے شرجیل رضا کی ضمانت کیسے ہو گئی. لوگ پریشان تھے، لیکن قربان جائیے یہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا فیضان تھا، حضور تاج الشریعہ کی دعائیں تھی. پھر جب گھر پر واپس لوٹے تو بتایا گھر والوں نے کہ عصر بعد حضرت کا میسج آیا تھا اور تھوڑی دیر میں ہمارا آرڈر ہو. بہرحال حضرت کا بہت فیضان الحمدللہ. حضور تاج الشریعہ کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی، عشق رسول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حضرت مدینے کی یاد میں بہت تڑپا کر. ایک مرتبہ مدینے کا ویزا لگ نہیں رہا تھا، تاخیر ہو رہی تھی، آج کل ہو رہا تھا. حضرت نے نعت شریف لکھی، داغ فرقت طیبہ قلب میں مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. حضرت کی تڑپ تھی، لگاؤ تھا مدینے شریف سے، سرکار کی محبت تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے اندر اشعار آپ دیکھیں، موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے سے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا. سبحان اللہ. دراصل حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مرے. جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں. تو حضور تاج الشریعہ دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد
سبحان اللہ، اتنا پیارا شعر. دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری فرما دے، ان کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.